قوالی کا مفہوم۔ قوالی دراصل صوفیانہ کلام کی ایک موسیقیائی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالی، حضور، اولیاء کرام اور محبت الہی کا ذکر شاعری اور سر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ قوالی کا مقصد سننے والے کے دل میں ذکر خدا، عشق رسول اور روحانی کیفیت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ اکثر خانقاہوں، درگاہوں یا روحانی محفلوں میں پڑھی جاتی ہے۔ تو نعت کا مفہوم۔ نعت خاص طور پر حضرت محمد کی تعریف و توصیفاً کے لیے لکھی جاتی ہے۔ یہ کسی بھی صنف سخن میں ہو سکتی ہے، نظم، غزل، حمد و نعت کا مجموعہ، لیکن اس کا مرکزی موضوع صرف محبت رسول ہوتا ہے۔ نعت میں عشق، عقیدت، آنسو، عاجزی اور وفا کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ قوالی اور نعت میں تعلق روح اور جذبے کا ہے۔ بہت سی قوالیاں نعت یا رنگ رکھتی ہیں، جیسے بلبل حرم کی صدا سنو، میرا پیارا نبی سب سے پیارا ہے، یا مدینے کو جانے والے۔ یہ سب قوالیاں دراصل نعت کی ہی صورتیں ہیں۔ قوال حضرات جیسے نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان، عظمت فاروقی وغیرہ جب نعت پڑھتے ہیں تو ان کے اندر کا وہی صوفیانہ جذبہ بولتا ہے جو قوالی میں بھی نظر آتا ہے۔ قوالی عشق کا نعرہ ہے اور نعت عشق کی دعا۔ قوالی وجد میں لے جاتی ہے، نعت دل کو سکون دیتی ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت میں قوالی اور نعت دونوں کی ایک منفرد اور روح پرور حیثیت ہے۔ یہ دونوں اصناف سخن عشق الہی اور محبت رسول کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اگرچہ ان کا اسلوب اور انداز مختلف ہے، مگر ان کی روح ایک ہی ہے: عشق، عقیدت اور روحانیت۔ قوالی کا آغاز صوفیہ کرام کے زمانے میں ہوا۔ برصغیر میں اسے فروغ دینے میں سب سے اہم کردار حضرت امیر خسرو کا تھا۔ انہوں نے قوالی کو ایک ایسے فن کی صورت میں پیش کیا جس میں ذکر الہی، عشق رسول، اولیاء کرام کی عقیدت اور انسان کی روحانی تلاش شامل تھی۔ قوالی کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ دل کی تطہیر اور روح کی بیداری ہے۔ قوال جب وجد کی کیفیت میں اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں تو سننے والا بھی ایک روحانی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ نعت دراصل حضور نبی اکرم کی تعریف و توصیف میں کہی جاتی ہے۔ یہ صنف سخن عشق رسول کے اظہار کا سب سے پاکیزہ اور مؤثر طریقہ ہے۔ نعت نگار اپنے دل کی گہرائیوں سے حضور کی سیرت، اخلاق، رحمت اور حسن کو بیان کرتا ہے۔ نعت کی زبان محبت، عاجزی اور احترام سے بھری ہوتی ہے۔ نعت کا سننا اور پڑھنا دل کو سکون، آنکھوں کو آنسو اور روح کو نور بخشتا ہے۔ قوالی اور نعت کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ قوالی کی کئی اقسام میں نعت کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ جب کوئی قوال نبی کریم کے ذکر میں قوالی پڑھتا ہے تو وہ قوالی دراصل نعتیہ قوالی بن جاتی ہے۔ ان کی نعتیہ قوالیاں جیسے مدینے کو جانے والے یا میرا پیارا نبی سب سے پیارا ہے، نعت اور قوالی دونوں کی خوبصورتی کا حسین امتزاج پیش کرتی ہیں۔ قوالی انسان کے دل میں وجد، جوش اور حرکت پیدا کرتی ہے، جبکہ نعت دل کو سکون، نرمی اور آنسوؤں کی گرمی عطا کرتی ہے۔ قوالی روح کو جھنجھوڑتی ہے، نعت روح کو تسکین دیتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ قوالی عشق کی پکار ہے اور نعت عشق کی دعا۔ قوالی صوفی کی حالت بیان کرتی ہے، نعت عاشق کی عبادت۔ ان کے ذریعے نہ صرف عشق الہی اور محبت رسول کا پیغام عام ہوتا ہے بلکہ سننے والے کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں اصناف ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ موسیقی اور شاعری اگر خلوص نیت سے کی جائیں تو وہ ذکر الہی کا حصہ بن جاتی ہیں اور انسان کو خدا کے قریب لے جاتی ہیں۔